بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا نام فاتحہ کیوں رکھا گیا اور اس کے اہم مضامین کیا ہیں. ہم لوگ یہ پروگرام ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین بھی ان کے علم سے استفادہ کریں. تو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، میرا بہت دنوں سے یہ دل چاہ رہا تھا کہ ہم صورتوں کے حوالے سے پروگرام کوئی کریں، صورتوں کے نام کی وجوہات یا ان کے صورتوں کے اندر ان کا ذکر آنے کی جو وجوہات ہیں وہ کریں، اور صورتوں کے مین مطالب جو ہیں ان پہ ڈسکشن کریں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ پہلے تو آپ سورہ فاتحہ کا نام فاتحہ کیوں رکھا گیا وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. دیکھیں، عربی زبان میں فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے اوپننگ، یا جس سے چیز شروع کی جاتی ہے. تو فاتحہ اوبویسلی چونکہ قرآن کی پہلی سورہ ہے، اس وجہ سے اس کا نام بھی فاتحہ رکھا گیا. صورتوں کے ناموں کے بارے میں یہ تفصیل ہمارے ناظرین کو معلوم رہنی چاہیے کہ یہ زیادہ تر جو نام ہیں یہ صحابہ کرام کے رکھے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ کو بعض دفعہ ایک سورہ کے کئی نام جو ہیں وہ معلوم پڑتے ہیں. سورہ جو ہمارے ہاں سورہ فاتحہ کے نام سے مشہور ہے، جس کے بہت سارے اور بھی نام ہیں. فاتحۃ الکتاب بھی اس کو کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کی یا قرآن کی اوپننگ. تو اس کے سورہ کا پس منظر اصل میں یہ ہے کہ یہ قرآن کی پہلی سورہ ہے جو نازل ہوئی ہے، اور سب سے پہلی سورہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری. اگرچہ ہمارے معروف طور پہ سورہ اقرا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس کی جو پہلی 6 آیتیں ہیں وہ قرآن کی پہلی وحی ہیں. تاہم اس وقت تو تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ بتایا جا سکتا ہے کہ اصل میں جو پہلی سورہ ہے جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہی ہے. سورہ فاتحہ کے جو مضامین ہیں وہ آپ اس سے جان سکتے ہیں کہ غالباً یہ کہنا بجا ہوگا کہ اگر آپ سب سے بڑی کسی دعا کا تصور کر سکتے ہیں جو قرآن مجید میں وارد ہوئی ہے تو وہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کے اندر جو پہلو دعا کا ہے وہ ہدایت کی دعا کا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا جو ادب رہا ہے، جو طریقہ رہا ہے، وہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو انسان کے جذبات ہیں، جو اس کے خیالات ہیں، ان کا اظہار کیا جاتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب شکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے. عام طور سے جو لفظ الحمد ہے اس کا ترجمہ تعریف کر لیا جاتا ہے، جس سے یہ سورہ کا صحیح مطلب واضح نہیں ہوتا. اگرچہ بعض مواقع پہ یہ لفظ اس مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے، تعریف کے معنی جی، لیکن یہاں یہ اصل میں شکر کے مفہوم میں ہے. تو شکر جو ہے یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان جب اپنی کائنات ہمہ ہر وقت اٹینڈ کر رہے ہیں تو ایک تشکر کے جذبات ہیں جو انسان ان سے لبریز ہوتا ہے. تو اسی لیے اس سورہ کا آغاز اس جگہ سے ہوا کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو اس طرح سے اس نے بچھایا ہوا ہے، کھڑا کیا ہوا ہے، بتا رہا ہے کہ ہم خداوند تعالیٰ کی جو عنایات ہیں وہ بے پناہ ہیں، وہ بے پایاں ہیں، اور ایسی وہ ہیں اللہ تعالیٰ کی عنایات، اس کے بلیسنگز، اس کے فیورز، کہ ہم لبریز ہو جاتے ہیں اور ہم اس کا اظہار کرتے ہیں. اور دیکھیے اس سورہ کا جو ابتدائی آیات ہیں ان کے اندر ہم اسی چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہ اس کی جو رحمت ہے اور اس کی جو شفقت ہے وہ ہمیشہ اس کے اندر ایک جوش بھی ہے اور اس کے اندر پائیداری بھی ہے، اور وہ روز آخرت کا مالک ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ صاحب کا پیش آئے گا اس کے اندر جو بھی دنیا میں انسان سے اعمال ہوئے ہیں ان کا نتیجہ نکلے گا. اور جب یہ کہہ دیا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر چوتھی آیت میں دیکھیے پہلی مرتبہ مخاطب کیا گیا ہے. اگر آپ دیکھیں گے جو پہلی 3 آیتیں ہیں وہ غائب کے صیغے میں، یعنی جنرل طریقے سے بات کی جا رہی ہے، لیکن جیسے ہی چوتھی آیت شروع ہوتی ہے تو ایسے جیسے آپ نے خدا کو مخاطب بنا لیا، آپ خدا کو آپ نے ایڈریس کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور اس میں جو ایاکا کا جو ورڈ ہے یہ خاص توجہ کا قابل ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف، یعنی مدد ہم اوروں سے بھی مانگ سکتے ہیں، یہ کہا گیا کہ نہیں، صرف تیری ہی مدد سے ہم مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاکا کا مطلب ہے کہ ہم صرف تیری ہی، صرف آپ ہی. تو یہ اسپیسیفائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. پھر یہ کہا گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے کی تو رہنمائی بخش. اور پھر اس سیدھے راستے کی توضیح کی گئی کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان لوگوں کا راستہ تو نے دکھا ہمیں، تو ان لوگوں کے راستے پہ چلا کہ جن پہ تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جو تیرے غضب کے مستحق ٹھہرے یا جو گمراہ ہوئے. آپ قرآن کے اندر اگر ہم قرآن کا جائزہ لیتے ہیں، ہر نماز کی حرکت میں بھی تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اس لحاظ سے آپ اس کی اہمیت بتائیے کہ یہ کیوں ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. تو اس کی
اہمیت بھی ذرا بتا دیجیے۔ جی، اس کی بھی ہم غالباً اسی طرح سے اہمیت سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اتنی بنیادی دعا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ اتنی انسان کے اندر اس کی فطرت سے نکلی ہوئی دعا ہے، ہدایت کی دعا ہے، اور یہ دعا اتنی زیادہ فطری ہے کہ اگر آپ تورات اور انجیل کو دیکھیں گے تو آپ کو، اور بلکہ زبور کو بھی دیکھیں گے، تو آپ کو بالکل سورہ فاتحہ کی طرح کی دعائیں ان تینوں کتابوں میں مل جائیں گی، اور ان کو پیش بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس پہ بالکل آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ اس سے پہلے کہ جب قرآن نازل ہوا تو سورہ فاتحہ کی قسم کی جو اور دعائیں تھیں جو تورات اور انجیل میں اور زبور میں موجود تھیں، ان کو غالباً نماز میں ویسے ہی پڑھا جاتا ہوگا جیسے کہ سورہ فاتحہ کو نماز میں پڑھا جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا جو مضمون ہے یہ ہر دور میں موجود رہا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔